کتنے وہ کمینے ہیں جنہوں نے لفظ خطا سے پھر خطا کار بنایا۔ میں کہتا ہوں، میں زندہ خود کہہ رہا ہوں، جب وہ فدق مانگ رہی تھی خطا کار نہیں تھی، نہیں تھی، نہیں تھی۔ خطا پر تھی کا قول تم نے خطا کار کیوں بنایا؟ اتنی کسی کو اپنی ماں کو گالی دینے میں لذت نہیں آتی؟ کچھ ایسے نام نہاد سید ہیں جنہوں نے ایف آئی آر میں بھی بعد میں بھی لکھا کہ اس نے تو خطا کار کہہ دیا۔ تو میں کہتا ہوں، جب مانگ رہی تھی خطا کار، سارے بولو خطا کار، خطا کار، خطا کار۔ اور پھر اتنا مجھے سمجھاتے ہوئے وقت گزر گیا، جیل جانے سے پہلے 35 گھنٹے کی میری تقریریں، کہ یہ خطا بمانا گناہ نہیں ہے۔ خطا بمانا گناہ، خطا بمانا گناہ، بلکہ اگر گناہ کے ساتھ اس کو ملایا جائے تو ہم وہ بھی جائز نہیں سمجھتے۔ کس طرح ہم نے نعرہ لگایا، بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ، بے خطا بے گناہ۔ ہم نے تو یہ بتایا کہ جو لفظ خطا گناہ کے ساتھ ملا ہوا ہو، ہمارے نزدیک وہ بولنا بھی جائز نہیں ہے۔ لفظ خطا جو گناہ کے ساتھ ملا گیا ہے، خطا و گناہ، چونکہ اس میں پھر گناہ والی بو آ جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر خطا معصیت نہیں جو یہ میں نے بولا، خطا گناہ نہیں جو میں نے بولا، خطا عیب نہیں جو میں نے بولا جب مانگ رہی تھی۔ وہ کیا ہے؟ اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، کہ اجتہاد میں درستگی ہو تو 2 نیکیاں، خطا ہو تو پھر بھی 1 نیکی، گناہ نہیں۔ لہذا جن لوگوں نے خطا کا معنی گناہ کرنا ہے، انہیں میں کہتا ہوں، یہ تمہارا جو گناہ والا خطا ہے، یہ میری عبارت میں مت بولنا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب مانگ رہی تھی خطا بمانا گناہ پر نہیں تھی، نہیں تھی، نہیں تھی، مانگ رہی تھی تو وہ خطا جو وہ مانا اجتہادی ہے۔ لہذا جس نے لفظ خطا بولنا ہے اور مانا اپنی مرضی سے کرنا ہے، گناہ، عیب، معصیت، وہ پھر میرے لفظوں میں سے لفظ خطا مت حاصل کرے، وہ اپنی کوئی خطا تلاش کرے۔ میرے عبارت میں وہ لفظ ہے جو نبیوں کی بھی شان ہے، اور اس کا معنی گناہ، اور اس کے لحاظ سے جو انہوں نے لیا ہوا ہے خطا پر نہیں تھی۔ جو خطا کا معنی گناہ لیتا خطا پر نہیں تھی، جو خطا کا معنی معصیت لیتا ہے تو پھر خطا پر نہیں تھی۔ ہاں میں بول رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں، تو کیا معنی ہے کہ خطا اجتہادی جو ساتھ ہی کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تو سر تسلیم خم کر لیا۔ اصل میں گھڑا تھا روافظ نے، وہ چپ کر کے موج سے سو رہے ہیں، اور یہ چلتے چلتے اب آگے اس کو سبق کو یاد کر کے بیٹھے ہیں، اور لقب جو دیتے آتے ہیں۔ یہ ہے کتاب عصمت الانبیاء، زین العابدین عبد علی طاہر۔ یہ پوری کتاب جو ہے اس میں اہل سنت کا انہوں نے ایک نام رکھا ہے، عربی میں ہے، ایرانیوں کی۔ یہ کیا کہتے ہیں اہل سنت کو؟ انبیاء کا گستاخ کہتے ہیں معاذ اللہ، اور سارے حوالے دیے ہیں کہ بخاری گستاخ، مسلم گستاخ، امام سیوطی، امام بیضاوی، امام رازی، اور لقب کیا لکھا؟ مخطیہ۔ کیا بولا؟ یہ جو انہیں خطائی کی شکل میں یاد ہے، ڈوب مرو پانی میں۔ روافظ کے بڑوں نے امام مسلم کو خطائی کہا، امام بخاری کو کہا، امام رازی کو کہا، امام سیوطی کو کہا، اور سارے اہل سنت کو مخطیہ کا 25 بار میں اس کتاب سے دکھا سکتا ہوں کہ یہ مخطیہ ہیں، یہ انبیاء کو خطا والا کہتے ہیں۔ دیکھو چھاننی پتیلے کو مشورہ دینے والی
لوٹے کیوں نہیں کہتا غلط لفظ ہے، پتیلے کو مشورہ دینے لگے. ان کی زبان سے پہلی بار میرے بارے میں یہ لفظ نکلا جب میں نے ان کی اڈی سے سوراخ بند کیا. انہوں نے کہا مسلم خطائی ہے تو یہ جلالی بھی خطائی ہے. ڈوب مریں یہ کہ جو لفظ گندے پانی میں، جو لفظ روافض نے اہل سنت کے بارے میں بولا اور تمام سنی ائمہ کے بارے میں بولا اور اسی ضمن میں میرے بارے میں بولا، یہ اپنے باپ دادا کی نسبت والے لفظ کو بدل کے شرم نہ آئی ان لوگوں کو. جیسے امام بخاری کو خطائی کہنے والے جھوٹے ہیں، مسلم کو خطائی کہنے والے جھوٹے ہیں، سیوطی کو خطائی کہنے والے جھوٹے ہیں، رازی کو خطائی کہنے والے جھوٹے ہیں، غزالی کو خطائی کہنے والے جھوٹے ہیں، جلالی کو خطائی کہنے والے بھی پرلے درجے کے جھوٹے ہیں.